بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی 4 قباحتوں کو بیان فرمایا، منافقین کی بری خصلتوں کو بیان فرمایا اور اہل ایمان کو ترغیب دی کہ ان بری خصلتوں سے اپنی زندگیوں کو پاک رکھے۔ پہلی بری خصلت منافقین کی یہ ہے کہ گویا کہ یہ اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پر اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اور مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اصل میں ان کے قلوب کفر سے بھرے ہوئے ہیں۔ دوسری بری خصلت یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے قلوب میں حسد، بغض اور کینہ نہ رکھو، تو یہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور سمجھانے والوں کو فسادی سمجھتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے کہ ابو بکر ایمان لائے، عمر، عثمان و علی ایمان لائے، صحابہ کا ایمان ایک کسوٹی ہے پوری امت کے لیے۔ اگر ایمان ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر جیسا ہوگا تو اللہ کے دربار میں وہ قبول ہوگا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ایمان صحابہ جیسے نہیں ہے تو وہ ایمان ردی کے ٹوکری میں ڈالا جائے گا، عند اللہ وہ مردود ہے۔ اور یہ ایمان ان لوگوں کو نصیب ہوگا جن کے قلوب میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حیدر کی محبت ہے، اور جن کے قلوب میں خلفاء، صحابہ، نبی کے یاروں کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں نہ تو قرآن آ سکتا ہے اور نہ ہی ایمان آ سکتا ہے۔ تو یہ منافق صحابہ کو بیوقوف کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی دفاع فرمائی کہ میرے نبی کے یار بیوقوف نہیں ہے، یہ تو بڑے سمجھدار، بڑے عقل مند اور بڑے ہوشیار ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے سب کچھ دنیا کے اندر قربان کر دیا۔ چوتھی ان کی خصلت یہ بیان فرمائی منافقین کی کہ مسلمانوں سے ملاقات کے وقت ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر یہود سردار ان سے کہتے ہیں کہ تم جب ہمارے ساتھ ہو، کفر میں ہمارے موافق ہو، تو مسلمانوں کی مجلسوں میں کیا کرتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے، ہم ان کو بیوقوف بنا رہے، ہم نے صرف ان کے سامنے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، انہوں نے صرف ہماری زبانی دعوے پر اعتبار کر لیا، یقین کر لیا۔ گویا کہ مسلمانوں کے مجلس میں جو آتے مسلمانوں کا استہزاء کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نبی کے یاروں کے ساتھ، میرے وفاداروں کے ساتھ کیا استہزاء کریں گے؟ میں ہی ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہوں۔ اللہ کیسے استہزاء کر رہے ہیں؟ دنیا میں منافقین کو، اپنے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دیا، مال و دولت میں وہ مغرور ہو گئے، مست ہو گئے، اور مال و دولت کی کثرت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنے لگے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول تو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڑیاں دی ہے، کمپنیاں ہماری چل رہی ہے، ہم سردار ہے، چودھری ہے، لوگ ہمارے پیچھے نوکر آگے پیچھے گھومتے ہیں، یہ اللہ خوش تو ہے تبھی تو ہمیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دھوکے کے اندر ہے،
یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نقمت ہے، عذاب ہے، تاکہ خوب مزے اڑائے، خوب گناہ کرے اور پھر میرے پاس آ کر یہ خوب مار کھائے اور آخرت میں جنت سے محرومی ہوگی۔ اب اللہ فرما رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ اشترا کہا جاتا ہے آپس کی رضامندی سے جو سوداگری ہو، عربی کے اندر اسے اشترا کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اپنی مرضی سے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو ترجیح دے دی۔ فما ربحت تجارتہم، نفع نہیں دیا ان کو ان کے تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ان لوگوں نے راہ پائی۔ یعنی ہدایت جیسی قیمتی نعمت کو چھوڑ کر گمراہی جیسے ذلیل چیز کو انہوں نے لے لیا، تو یہ بہت ہی بڑے ناکامی کی سوداگری ہے۔ یہ نفع کی سوداگری نہیں کہ دنیا کے اندر بھی ذلت ہو اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے، سوداگری کی ہے، گویا کہ ان کی سوداگری ناکام ہے اور ان کو کوئی نفع نہ ملا۔ اب اگلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمانا چاہتے ہیں، چونکہ منافق دو قسم کے تھے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو دل کے اندر کفر بھرا ہوا اور پکے کافر تھے، صرف جو ایمان کا اظہار زبان سے کرتے تھے وہ دنیاوی اغراض اور مفاد کے لیے، ان کے دل میں کبھی ارادہ نہ ہوا مسلمان بننے کا اور ایمان لانے کا۔ اور دوسرے قسم کے منافق وہ تھے کہ کبھی کبھار ان کے دل میں یہ ارادہ آ جاتا، ارے جو ہمارے زبان پر ہے وہ دل کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمیں ایمان اسلام قبول کرنا چاہیے، لیکن پھر دنیا کے مفادات کو دیکھ کر، اغراض کو دیکھ کر یہ بھی ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو منافقوں کی یہ دو مثالیں تھیں۔ پہلے قسم کے منافق جو دل کے اندر کفر بھرا رہتا تھا اور پکے کافر تھے اور اسلام اور ایمان کا اظہار صرف دنیاوی اغراض اور مفاد کے لیے کرتے تھے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر آگ جلائی، آگ جل گئی، چراغ روشن ہو گیا اور اس نے اپنے ارد گرد کو روشن کر لیا۔ اب چراغ کی روشنی میں چیزیں نظر آنے لگی اور اس کے بعد وہ چراغ بجھ گیا۔ چراغ بجھنے کے بعد اب یہ اندھیرے کے اندر نہ کانٹوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع اور نقصان کی چیز کو یہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی نفع کی چیز کو اپنا لے، نقصان دہ چیز سے بچے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو نظر آتا ہو۔ اب تو تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسی مثال ان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور آپ نے ایمان اور ہدایت کے چراغ کو روشن کیا۔ اب منافقوں نے یہ چراغ دیکھا تو آپ کے قریب آئے، ان کو حق اور باطل نظر آنے لگا، ان کو کالا اور سفید نظر آنے لگا اور یہ قریب ہو گئے، انہوں نے حق باطل پہچان لیا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر لیا، لیکن پھر ان کو اپنایا نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نور ان سے چھین لیا۔ تو فرمایا مثلہم، ان منافقوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ سلگائی، آگ لگائی، فلما اضاءت، پر جب آگ نے روشن کیا ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ کریم لے گیا ان کے روشنی کو۔ ضیاء اور نور کے درمیان حکماء نے کچھ فرق بیان فرمایا ہے۔ ضیاء عربی کے اندر اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حرارت ہو اور گرمی ہو، اور نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ٹھنڈ ہو، گرمی اور حرارت نہ ہو۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اللہ نے تاریکیوں کے اندر، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے۔
ان کے آنکھوں پر بھی مہر لگا، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا، ان کے زبان پر بھی مہر لگیا۔ نہ تو یہ آنکھ سے حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تو یہ زبان سے حق بول سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے قلب کے اندر حق جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل تھے، انہوں نے بداعمالیوں کی وجہ سے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے وہ استعداد اور صلاحیت ضائع برباد کر دی جس کی وجہ سے انسان ہدایت قبول کرتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی بہرا ہو، سنتا نہیں، تو اس کو اگر اشارے سے کچھ سمجھایا جائے تو اشارے سے سمجھ جاتا ہے۔ اب اگر وہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، لیکن بینا ہے، پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، کسی طریقے سے وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی بہرا بھی ہے، یعنی وہ سنتا ہی نہیں ہے، گونگا ہے، بول بھی نہیں سکتا، نابینا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، تو اس آدمی کو پھر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافق بداعمالیوں کی وجہ سے اس مقام اور درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب کسی طریقے سے ایمان اور ہدایت ان کے قلوب میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے منافقوں کو آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف، الا خبردار انہم ہم السفہاء یقیناً یہ منافق بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون اور لیکن جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں منافق مسلمانوں سے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم مذاق کر رہے مسلمانوں کے ساتھ، اللہ یستہزئ بہم اللہ کریم ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، ویمدہم اور ان کو ڈیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کے سرکشی میں، یعمہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین یہی منافق ہے، اشتروا انہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم پس نفع نہیں دیا ان کے سوداگری نے، وما کانوا مہتدین اور نہ انہوں نے راہ پائی۔ مثلہم ان منافقین کی مثال، کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے سلگائی آگ، فلما اضاءت پس جب روشن کی آگ نے، ما حولہ اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ لے گیا اللہ کریم بنورہم ان کے روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان منافقوں کو، فی ظلمات ایسے تاریکوں میں، لا یبصرون کہ دیکھ نہیں سکتے، صم بکم گونگے ہے، بکم بہرے ہے، عمی اندھے ہے، فہم لا یرجعون پس وہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔